تو ایاک نعبد خاص آپ کی ہم سب عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور خاص آپ سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کے ساتھ مانگنے کا ذکر ہے، دوسرا لفظ، پہلے عبادت ہے پھر مانگنا ہے۔ ان دونوں چیزوں کا آپس میں بڑا جوڑ ہے کہ انسان عبادت کے بعد کچھ نہ کچھ مانگتا ہے، جس طرح مزدور مزدوری کر کے پھر کچھ نہ کچھ مانگتا ہے کہ مزدوری کر لی ہے اب مجھے مزدوری کا صلہ بھی دے دیں، تو اسی طرح انسان جب عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی بندگی کرتا ہے تو اللہ کی مزدوری کر رہا ہے۔ جب اللہ کی مزدوری کر لی ہے تو پھر اس کے بعد اللہ سے کچھ مانگنا بھی ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ دعا جو فرض نماز کے بعد کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے۔ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، ایک دعا انسان کی ضرور قبول ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مزدوری کا صلہ ضرور دیتے ہیں۔ کہ انسان مزدوری کرے اور صلہ نہ ملے یہ تو اس کی شان نہیں ہے، وہ تو ہمیں بھی اس چیز سے منع کرتا ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، یعنی میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کی مدد سے میں شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے سب پر مہربان ہے، جو رحیم ہے بہت مہربان ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، خاص آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور خاص آپ سے نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو تو سیدھے راستے پر، صراط الذین، ان لوگوں کے راستے پر، انعمت علیہم، ان پر آپ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر غضب نازل ہوا ہے، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر تو ہمیں چلا۔ پچھلے درس میں ایاک نعبد اس لفظ پر ہی کچھ بات ہوئی تھی اور عبادات کے بارے میں بتایا تھا کہ اس جملے میں ہم یوں کہتے ہیں کہ اللہ خاص ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر عبادت کے معنی بتائے تھے کہ عبادت کے معنی ایک تو یہ ہے
کہ کسی کی پوجا کرنا، لیکن یہ پورا معنی نہیں ادا ہوتا ہے، تو پھر ہم اس کو یوں کہتے ہیں کہ عبادت کے معنی پرستش بھی ہے، پوجا بھی ہے، اور مکمل کسی کی فرما برداری کرنا بھی ہے، مکمل فرما برداری کرنا، مکمل اطاعت کرنا، مکمل بات ماننا، ہر بات ماننی ہے اس کی۔ تو ہر بات مسلمان کس کی مان سکتا ہے؟ صرف ایک اللہ کی مان سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کی ہر بات مانی جاتی ہو۔ اب سوال ہو سکتا ہے کہ رسول کی بھی تو ہر بات ماننی ہے، نبی علیہ السلام نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ہمیں سب باتیں ماننی ہیں، کسی کو چھوڑنا تو نہیں۔ تو رسول کی بات کو ماننا یا ماں باپ کی بات کو ماننا، یہ بھی اللہ کی بات ماننے کی وجہ سے ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ رسول کی بات مانو۔ رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا ہے، جو وہ کہتا ہے وہ ہماری طرف سے ہی وہی ہوتی ہے جو وہ کہتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا، جو وہ بولتا ہے وہ وہی ہوتی ہے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھا کرتے تھے، تو دوسرے صحابہ نے ان کو منع کیا کہ دیکھو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھتے ہو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں اور کبھی خوشی میں بھی ہوتے ہیں، انسان غصے میں کبھی کوئی غلط لفظ بھی بول دیتا ہے، تو آپ تو سب کچھ ہی لکھتے رہتے۔ اس صحابی نے لکھنا چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے، پہلے تو تم سب کچھ لکھا کرتے تھے، اب تم نے چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں تو پہلے سب کچھ لکھتا تھا، پھر بعض لوگوں نے مجھے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تم ہر بات لکھتے ہو، وہ تو کبھی کس حال میں ہوتے ہیں کبھی کس حال میں ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں، میں اگر غصے میں بھی ہوں گا تو میں کوئی ایسی بات نہیں نکالوں گا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہوگی یا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، میں ایسی بات نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ اللہ ہی کی مرضی سے کہتا ہوں اور اس میں اللہ کی رضا ہی ہوتی ہے، لہذا تم میری ہر بات لکھ سکتے ہو۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو اطاعت ہوتی ہے، مکمل اطاعت ہے، وہ بھی اللہ ہی کی فرما برداری ہے، اور اللہ ہی کی بات ماننے کی وجہ سے رسول کی بات مانی جاتی ہے۔ یہاں پر غور کرنے کی ایک بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یوں فرمایا کہ اے بندے یوں کہو کہ خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں۔ جب کہنے والا ایک ہے، اکیلا ہے، تو اس کو یوں کہنا چاہیے کہ اے اللہ خاص تیری میں عبادت کرتا ہوں، خاص تجھ سے میں مدد مانگتا ہوں۔ اکیلے کا لفظ ذکر نہیں کیا یہاں پر، بلکہ یوں فرمایا کہ یوں کہو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس میں کیا وجہ ہے کہ اکیلے کا ذکر نہیں کیا، سب کا ذکر کیا؟ اس میں علماء فرماتے ہیں کہ ایک راز تو اس میں یہ ہے کہ انسان اپنی عبادت اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو سامنے رکھ کر جب کرتا ہے تو اللہ کی ذات تو بہت عظیم ہے، اور اس کی عبادت ہمارا جو ہے وہ اس کی خدمت میں ایک تحفہ ہے، ہماری طرف سے ایک نذرانہ ہے۔ ہم جیسے حقیر بندے اتنی عظیم الشان ذات کی خدمت میں جو نذرانہ دے رہے ہیں، ہمارا نذرانہ اس قابل بھی ہے کہ ہم نذرانہ تحفہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں؟ ہماری عبادت تو ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے، اس میں بھی کبھی دھیان ہوتا ہے، کبھی دھیان نہیں ہوتا، کبھی بھول جاتا ہے انسان، کبھی غلطیاں کرتا ہے۔ تو بادشاہ کی خدمت میں ایک تحفہ دیا جا رہا ہے، وہ بادشاہ کی شان کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہماری اکیلے کی عبادت تو اس قابل ہے نہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں
اپنی عبادت کو نیک لوگوں کی عبادت میں شامل کر دیتے ہیں، اپنی ٹوٹی پھوٹی عبادت کو نیک بندوں کی عبادت میں شامل کر کے یوں کہتے ہیں کہ اللہ ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں، کہ میری اکیلے کی عبادت تو اس قابل نہیں کہ اللہ کی ذات کے لائق ہو، لیکن بہت سے مخلص بندے اللہ کی دنیا میں عبادت کر رہے ہوں گے، اور ایسے بھی ہوں گے کہ جو بالکل خالص اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے خوش ہوگا ان کی عبادت سے، تو میں اپنی عبادت کو ان کی عبادت کے ساتھ لگا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ اکیلے اپنی عبادت پیش نہیں کرتا کہ میری اکیلی کی عبادت اس قابل نہیں ہے، بلکہ میں ان سب کی عبادتوں کے ساتھ اپنی عبادت کو ڈال کر پیش کر کے پھر اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہوں اے اللہ ہم سب آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ مثال مشہور ہے کہ لکڑی کے ساتھ تو لوہا بھی تیرتا ہے، لوہا اکیلا تو تیر نہیں سکتا، لیکن لکڑی پہ لگ جائے تو پھر کشتی بن جاتی ہے، تو کیلیں بھی تیر رہی ہوتی ہیں سمندر کے اوپر، لوہا ہوتا ہے، لیکن اکیلا لوہا تو سمندر پہ نہیں تیر سکتا، لکڑی کے ساتھ تیر جاتا ہے۔ تو اکیلے کی عبادت تو اس قابل نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، لیکن کتنے ہی مخلص بندے اللہ کے دنیا میں ہوں گے جو عبادت کرتے ہوں گے اللہ کی، خاص اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ کو ان کی عبادت پسند آتی ہوگی، تو میں اپنی عبادت ان کے ساتھ شامل کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں کہ اللہ ہم سب خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور تیرے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ تو ایک راز اس میں یہ ہے کہ انسان اپنی عبادت کو نیک لوگوں کی عبادت کے ساتھ ملا کر پیش کرتا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت یہ سورت جو ہے نماز میں پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، تو اس سورت کے اندر ایسا لفظ اللہ پاک عبادت کے لیے لائے ہیں جو اکیلے کی عبادت کا نہیں ہے، بہت سارے بندوں کی عبادت کا اس میں ذکر ہے کہ اللہ ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس سے جماعت کی نماز کی طرف اشارہ ہے کہ انسان عبادت کرے، سب کے ساتھ مل کر کرے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ اکیلے کی نماز سے جماعت کی نماز زیادہ پسند ہے اللہ کو، کہ اکیلے کی نماز پر اجر تھوڑا ملتا ہے، ایک نماز کا اجر ملتا ہے، لیکن جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کر عبادت کرے گا تو اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ عبادت کے لیے جمع کا لفظ لے کر آئے ہیں کہ اکیلے کی عبادت پیش نہ کرو، جماعت کی عبادت، اپنی عبادت کو جماعت کے ساتھ پیش کرو کہ اللہ ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور اگر اکیلا انسان نماز پڑھ رہا ہے پھر یہ جمع کا صیغہ ہے، تو پھر اس میں وہ بات ہوگی جو میں نے پہلے کہی کہ اکیلے کی عبادت کو دنیا کے اور عبادت گزار لوگوں کی عبادت میں شامل کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، کہ وہ صرف اپنا ذکر نہیں کر رہا بلکہ دنیا میں جہاں کہیں لوگ عبادت کر رہے ہیں ان سب کا اپنے ذہن میں ذکر لا کر، ان سب کو اپنے ذہن میں لا کر اللہ تعالیٰ سے یوں درخواست کر رہا ہے کہ اللہ ہم سب خاص تیری عبادت کرتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں کے صدقے میں اس کی بھی قبول کر لے۔ کہتے ہیں نا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو پیچھے کوئی آمین کہتے ہیں، وَلَضَّالِّينَ امام کہتا ہے، پیچھے لوگ آہستہ سے آمین کہتے ہیں، کہیں زور سے آمین کہتے ہیں، بہرحال آمین تو کہتے ہیں پیچھے والے۔ آمین کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ تو قبول کر۔ اگر جماعت میں کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جو مخلص اللہ کا بندہ ہوتا ہے اور اس کی عبادت اللہ کو پسند ہوتی ہے تو اس کی دعا بھی اللہ قبول کر لیتا ہے، تو اس کی آمین پر سب کی دعا سب کی قبول ہو جاتی ہے۔ پیچھے کسی ایک کی آمین ایسی ہوتی ہے مخلص بندے کی کہ اس مخلص بندے کے طفیل اللہ سب کی قبول کر لیتے ہیں۔ تو ایاک نعبد، خاص آپ کی ہم سب عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص آپ سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کے ساتھ مانگنے کا ذکر ہے، دوسرا لفظ، پہلے عبادت ہے پھر مانگنا ہے، ان دونوں چیزوں کا آپس میں بڑا جوڑ ہے کہ انسان عبادت کے بعد کچھ نہ کچھ مانگتا ہے، جس طرح مزدور مزدوری کر کے پھر کچھ نہ کچھ مانگتا ہے کہ مزدوری کر لی ہے اب مجھے مزدوری کا صلہ بھی دے دیں،
تو اسی طرح انسان جب عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی بندگی کرتا ہے تو اللہ کی مزدوری کر رہا ہے۔ جب اللہ کی مزدوری کر لی ہے تو پھر اس کے بعد اللہ سے کچھ مانگنا بھی ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ دعا جو فرض نماز کے بعد کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے۔ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، ایک دعا انسان کی ضرور قبول ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مزدوری کا صلہ ضرور دیتے ہیں۔ کہ انسان مزدوری کرے اور صلہ نہ ملے یہ تو اس کی شان نہیں ہے۔ وہ تو ہمیں بھی اس چیز سے منع کرتا ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ تو جب ہم نے اللہ کی مزدوری کر لی، عبادت کر لی، اب اس سے مانگنے کا حق تو بنتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ مانگنے کو بھی اللہ نے عبادت فرمایا ہے۔ مانگنا جو ہے یہ بھی عبادت ہے۔ اس کا ذکر کہاں پر ہے؟ قرآن میں ایک جگہ آیا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ جو لوگ مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، مجھ سے نہیں مانگتے، بتوں سے مانگتے ہیں، دوسروں سے مانگتے ہیں، ان کو ذلیل کر کے دوزخ میں ڈالوں گا۔ تو وہاں مانگنے کو عبادت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ تو جو مغز ہوتا ہے وہ بھی اس چیز میں داخل ہوتا ہے، وہ اس سے باہر کی چیز نہیں ہوتی، وہ اسی کے اندر کی چیز ہوتی ہے۔ تو مانگنا بھی عبادت ہے۔ اس لیے جب ایاک نعبد کہہ دیا کہ ہم خاص تیری عبادت کریں گے، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، تیری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کریں گے، تو آگے ایاک نستعین بھی کہہ دیا کہ مانگنا بھی عبادت ہے، اس عبادت میں بھی ہم آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، مانگیں گے بھی تو خاص تجھ ہی سے مانگیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں سکھایا ہے کہ مانگنا ہو تو صرف اللہ کی ذات سے مانگو۔ سوال ہوتا ہے کہ اس آیت سے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یوں درخواست کر رہے ہیں کہ ہم آپ ہی سے مانگا کریں گے، کسی سے نہیں مانگیں گے۔ پھر مسجد سے باہر نکل کر انسان دوسروں سے بھی مانگتا پھرتا ہے، کوئی کام ہوتا ہے تو دوسرے سے مدد مانگتا ہے، کپڑے چاہیے، کپڑے بنوانے ہیں تو جا کے درزی کی مدد لیتا ہے، علاج کروانا ہے تو ڈاکٹر کی مدد لیتا ہے، اور کوئی گھر بنوانا ہے تو مستری مزدور کی مدد لیتا ہے، دوسروں سے مدد تو مانگتا رہتا ہے۔ اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم مدد صرف آپ سے ہی مانگیں گے، کسی اور سے مدد نہیں لیں گے۔ تو پھر انسان جو یہ دنیا میں مدد مانگ رہا ہے تو یہ کیسے ہوگا؟ ہمیں تو مدد مانگنی نہیں چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے کہ دنیا میں انسان محتاج ہے، اور یہ جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں یہ سب انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں، اور ضرورت کی چیز انسان کام میں لاتا ہے، مدد لیتا ہے ضرورت کی چیز سے۔ تو اسی وجہ سے ڈاکٹر سے مدد لینا یا ان چیزوں سے مدد لینا یہ منع نہیں ہے، لیکن جو منع ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی کو مدد کرنے میں پاورفل نہ سمجھے کہ یہ مدد کرنے میں پاورفل ہے۔ پاورفل کا مطلب کیا ہے کہ اس کو اگر اللہ بھی روکنا چاہے تو نہیں روک سکتا، ایسا نہیں، بلکہ عقیدہ یہی ہو کہ اللہ روکنا چاہے تو اللہ روک سکتا ہے۔ درزی کو دیے ہیں کپڑے بنانے کے لیے، لیکن وہ کپڑے بنانے میں پاورفل نہیں ہے، اللہ نے اگر اس کو نہ روکا تو بنا لے گا، اور اگر اللہ نے کوئی مصیبت اس پہ ڈال دی تو وہ نہیں بنا سکتا۔ ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہیں، لیکن بیماری سے ٹھیک ہونے کے لیے ڈاکٹر کو پاورفل نہیں سمجھ رہے کہ ڈاکٹر کو اللہ نے ساری پاوریں دے دی شفا دینے کی، ڈاکٹر اپنی مرضی سے جس کو چاہے شفا دے دے گا، ایسا نہیں سمجھتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے علم دیا ہے، اس کو صحیح دوائی کا علم دیا ہے کہ یہ بیماری کی صحیح دوائی بتا سکتا ہے، اس دوائی میں اللہ نے تاثیر رکھی ہوئی ہے کہ انسان کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ تو تاثیر رکھنے والا اللہ کو سمجھتے ہیں، کسی انسان کو نہیں سمجھتے۔ تو اس طرح مدد انسان دوسرے کی لیتا ہے تو پھر منع نہیں ہے کہ مدد تو لے رہا ہے لیکن پاورفل اس کو نہیں سمجھتا، پاورفل صرف اللہ کی ذات کو سمجھتا ہے۔ جیسے ہم بلب سے روشنی لے رہے ہیں لیکن روشنی دینے میں بلب کو پاورفل نہیں سمجھتے، بلکہ پیچھے سے جہاں سے پاور ہاؤس سے لائٹ آ رہی ہے، پاور تو وہاں سے ہے،
پاورفل تو وہاں ہے، اگر وہاں سے پاور نہ آئے تو یہ بلب روشنی نہیں دے سکتا۔ یہ بلب تو دکانوں میں بھی تھا تو روشنی کیوں نہیں دے رہا تھا، ڈبے میں بند تھا تو روشنی کیوں نہیں دے رہا تھا۔ یہ ساری جو اس کے اندر مشینری ہے وہ تو اس وقت بھی تھی اس کے اندر، لیکن ساری طاقت نہیں ہے اس کے اندر کہ یہ روشنی اپنی مرضی سے دے سکے، بلکہ اس کو جب پیچھے سے پاور ملتی ہے تو یہ پاور دے سکتا ہے، آگے روشنی دے سکتا ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام، انبیاء کرام، شہداء، جتنے بھی نیک لوگ ہیں، ان کے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالی جو کرامتیں ظاہر فرماتے ہیں، جو معجزے ظاہر فرماتے ہیں، وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ معجزے دکھانے میں نبی پاورفل نہیں ہوتا، کرامتیں دکھانے میں ولی پاورفل نہیں ہوتا کہ اپنی مرضی سے جب چاہے کرامت دکھا دے، ایسا نہیں کر سکتا وہ، بلکہ وہ اللہ جب چاہتا ہے کہ تو اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کر دیتا ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے نبی کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر کر دیتا ہے، اور یہ ظاہر کرنا بھی صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے یہ پتہ چل جائے کہ اس کا اللہ کے ساتھ رابطہ بالکل صحیح ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر سب کچھ ظاہر فرما رہا ہے، اور یہ اللہ کا بہت قریبی ہے۔ یہ جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرماتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے ظاہر فرماتے ہیں جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاورفل ذات سمجھ کر تو ہم آپ ہی سے مدد مانگیں گے کہ پاورفل ذات صرف آپ ہی کی ہے، سب طاقتوں کا سر چشمہ آپ ہی ہیں، سب طاقتوں کا سر چشمہ آپ ہی ہیں۔ سر چشمہ کا کیا مطلب کہ سب طاقتیں وہیں سے آ رہی ہیں، اگر وہاں سے طاقت بند ہو جائے تو کسی میں کوئی طاقت نہیں تھی، پھر سب فیل ہیں۔ نبی سے معجزے مانگتے تھے کافر لوگ کہ آپ ہمیں دکھائیں، آسمان سے کوئی فرشتہ اتارتے ہوئے دکھائیں، کوئی فرشتہ اتر رہا ہو، آپ ہمیں دکھائیں کہ آسمان سے کاغذ اتریں وہی کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں اس کو، آپ ہمیں آسمان سے کوئی آسمان کا ٹکڑا گرا کے دکھا دیں، آسمان سے پتھر برسا کے دکھا دیں۔ تو نبی ان کے جواب میں ان کو کیا کہتا تھا کہ یہ سب تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، میری یہ طاقت نہیں ہے کہ میں تم پر کسی عذاب کو لا سکوں، یہ تو سب اللہ کے کام ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کو میرے محترم دوستو ہم سمجھیں، آج لوگ مدد مانگنے میں اس طرح الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ سب طاقتیں اللہ کی مخلوق کو دے کر ان سے مانگتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں اللہ کے ولی کو سب طاقتیں دے کر پھر ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز آپ ہماری جھولی بھر دیں، اے فلاں آپ ہمیں اولاد دے دیں، اے فلاں ولی آپ ہمیں شفا دے دیں۔ تو شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے، اللہ سے شفا مانگنی چاہیے، اور اولاد دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ یہ ولی جب زندہ تھے تو یہ شفا کس سے مانگا کرتے تھے؟ یہ ولی جب زندہ تھے اولاد کس سے مانگتے تھے، اور لوگوں کو کیا سکھاتے تھے کہ اولاد کس سے مانگو؟ یہ تو کوئی بھی ولی نہیں کہتا کہ مجھ سے مانگو۔ جب ولی زندہ ہوتے ہیں، اولیاء کرام زندہ ہوتے ہیں، لوگوں کو صحیح تعلیم دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سے مانگو، اللہ کی طرف ان کی دوستی لگاتے ہیں کہ جس طرح میں اللہ کا دوست ہوں تم بھی میرے راستے پہ چلو، اللہ کی دوستی اختیار کرو، اللہ سے مانگو، اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو۔ تو وہ تو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں اپنی زندگی میں، جیسے ہی وہ دنیا سے گئے تو ان کے ماننے والے اب اللہ کو چھوڑ کر انہی کے ساتھ اپنا تعلق اس طرح بناتے ہیں کہ انہی کو حاجت روا سمجھنے لگ جاتے ہیں، انہی کو مشکل کشا کہنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں غلط فہمی ہوتی ہے، نادانی کی باتیں ہیں، ناسمجھی کی باتیں ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب ہم وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہم کہہ رہے ہیں نمازوں میں، تو ایاک نستعین کا مطلب تو یہ ہے کہ کار ساز آپ ہی ہیں، کام بنانے والے آپ ہی ہیں۔ آپ اگر کام نہ بنائیں تو کوئی کام نہیں بنا سکتا، مدد کرنے والی ذات آپ ہی کی ہے، آپ کیا حکم نہ ہو تو کوئی میری مدد نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر تو دوائی لکھ کے دے دے گا، لیکن دوائی میں یہ طاقت نہیں کہ کسی کو شفا دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے
کہ ان کو ایک مرتبہ پیٹ میں درد ہوا، اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، یا اللہ میرے پیٹ میں درد ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ فلاں درخت کا پتہ کھا لو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور اس درخت کا وہ پتہ توڑ کر اس کو جس طریقے سے کھانا ہوتا ہے اس کھا لیتے ہیں، تو ان کے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اسباب کے ساتھ جوڑا کہ بیماری ہے، شفا بھی رکھی ہوئی ہے دنیا میں ہی، کسی چیز کے اندر رکھی ہوئی ہے، وہ چیز کھا لو شفا مل جائے گی۔ دوسری مرتبہ پھر ان کے پیٹ میں درد ہوا، تو اب بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے عرض کرتے، اللہ سے مانگتے، وہ گئے درخت کے پاس، اسی درخت کے پاس، اور اس سے وہ پتہ توڑا اور کھانے لگے۔ اب پتہ کھایا تو اب درد ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اب جب سوچ میں پڑ گئے کہ پہلے تو درخت کا پتہ کھایا تھا تو ٹھیک ہو گیا تھا، اور اب درخت کا پتہ کھا رہا ہوں تو پیٹ کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا، تو اب اللہ تعالیٰ سے پوچھنے لگے کہ یا اللہ میرے پیٹ کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا، آپ نے تو یہی درخت کا پتہ بتایا تھا، میں نے یہ کھایا پھر بھی میری تکلیف دور نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس پتے کے اندر کوئی شفا اپنی نہیں ہے کہ وہ جس کو چاہے شفا دے دے، جس کو چاہے شفا نہ دے۔ شفا دینے والی ذات میری ہے، میرا حکم تھا اس پتے کے اندر، میں نے شفا رکھی تھی تو آپ کو شفا مل گئی۔ اب جب آپ ڈائریکٹ اسی کے پاس پہنچے اور مجھ سے میری طرف آپ کا دھیان نہیں آیا تو میں نے اس میں سے شفا ہٹا دی، اب وہ کھایا تو شفا نہیں ہوگی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ یہ اسباب جتنے بھی اللہ نے دنیا میں رکھے ہیں، ان سب میں طاقتیں اللہ نے رکھی ہیں، اور ہم اللہ سے مدد مانگے پھر اس کے بعد اسباب استعمال کریں۔ اللہ کا حکم ہوگا ان اسباب سے ہمیں فائدہ پہنچے گا۔ پانی خود پیاس کسی کی نہیں بجھاتا ہے، اللہ اس میں طاقت رکھ دے پانی میں پیاس بجھانے کی تو پیاس بجھاتا رہتا ہے۔ تو اسباب کے تحت انسان جو مدد لیتا ہے وہ منع نہیں ہے، بس جو منع ہے وہ یہ ہے کہ انسان مکمل قدرت اس چیز میں نہ سمجھے، مکمل قدرت اللہ کی سمجھے، اور پاور فل پاور صرف اللہ کو دے، کہ فل پاور ذات ایک اللہ کی ذات ہے، باقی یہ سبب میں اختیار کرتا ہوں کیونکہ سبب اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ اونٹ کو باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، اونٹ کو باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ یہ نہیں کہ اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ پر میں نے بھروسہ کر لیا، دعا پڑھ لی ہے، بس اونٹ کھلا چھڑا ہوا ہے، دعا پڑھ لی ہے بس کافی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ اسباب کی دنیا میں رہتے ہیں، اسباب اختیار کر کے پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ دروازے بند کرنے کی تعلیم دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رات کو دروازہ بند کرو، بسم اللہ کہہ کر بند کرو، آگ بجھاؤ، بسم اللہ کہہ کر بجھاؤ۔ یہ ساری چیزیں کیوں سکھا رہے ہیں؟ کہ اسباب کی تعلیم دے رہے ہیں کہ اسباب حفاظت کے اختیار کرو، حفاظت کے اسباب اختیار کرو، پھر اس کے بعد اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ لو کہ اللہ اب تیرے نام کی مدد سے میں سو رہا ہوں۔ تو مدد تو پھر بھی اللہ سے مانگی ہے، لیکن پہلے اسباب بھی پورے کیے ہیں، اس کے بعد اللہ سے مدد مانگی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کتنی جنگیں لڑی ہیں، 27 جنگیں لڑی ہیں، کسی جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں گئے کہ کوئی ہتھیار نہیں، کچھ نہیں، خالی ہاتھ چلے گئے ہوں، بلکہ اپنے سارے اسباب جو ہوتے تھے وہ پورے کرتے تھے۔ جتنے اللہ نے اسباب دیے تھے، زرہ بھی پہنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، سر پر بھی لوہے کی ٹوپی پہنی اپنے سر کو بچانے کے لیے، سینے کو بچانے کے لیے زرہ پہنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ تو اللہ کے نبی تھے، ان کو اللہ کی مدد کا یقین ہم سے زیادہ تھا کہ اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ لیکن اتنے یقین کے بعد بھی انہوں نے اسباب پورے حفاظت کے اختیار کر کے پھر اللہ سے مدد مانگی ہے کہ اللہ اپنے اسباب تو میں نے پورے کر لیے ہیں، مدد اب تو کر۔ تو یہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہ اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ مانگنا بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور ہمیں عبادت کے بعد مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہی وہ ہے جو مانگنے والے سے کبھی ناراض نہیں ہوتا بلکہ خوش ہوتا ہے۔ دنیا کے لوگ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔
جو نہ مانگے اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو مانگنا بھی عبادت ہی کی ایک صورت ہے، اس لیے عبادت کے ساتھ آگے مانگنے کا ذکر دے دیا کہ مشرک لوگ، کافر لوگ بھی جب بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں اس کے بعد ان سے مانگتے ہیں۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم عبادت میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے اور مانگنے میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی ذات کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ عبادت پورے طریقے پر ادا کر دینا بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم اللہ تعالیٰ سے عبادت کا اقرار اور درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ ہم عبادت تیری کیا کریں گے، تو آگے اللہ تعالیٰ نے عبادت کو آسان کرنے کے لیے ایک نسخہ بتا دیا کہ اگر تم میری پوری عبادت کرنا چاہتے ہو اور میری مکمل فرما برداری کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں نسخہ بتا رہا ہوں، اس نسخے پر عمل کر لو، پھر تمہیں مکمل اطاعت بھی مل جائے گی اور میری عبادت بھی کر سکو گے۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ مانگتے رہنا مجھ سے۔ مانگتے رہو گے تو پھر عبادت کی توفیق بھی ملتی رہے گی، مانگتے رہو گے تو پھر عبادت قبول بھی ہوگی۔ اگر عبادت میں مشکل پیش آ رہی ہے تو مانگو اللہ سے کہ یا اللہ گناہوں کا ماحول ہے، بہت سخت ماحول ہے، میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں، توبہ بھی کرتا ہوں، پھر بھی گناہوں سے بچ نہیں پاتا، اے اللہ تو میری مدد کر، کیونکہ ہم عبادت بھی اللہ کی مدد کے بغیر کر نہیں سکتے۔ تو عبادت بھی کرنی ہے تو آگے نسخہ اللہ نے دے دیا ایاک نستعین میں کہ مانگتے رہنا، دعائیں مانگتے رہنا، انشاءاللہ پیچھے والی جو بات ہے عبادت والی وہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گی، مدد ہوگی میری۔ پھر مدد مانگیں گے تو مدد آئے گی نا، جب اللہ سے مدد ہی نہیں مانگیں گے تو مدد کہاں سے آئے گی؟ عبادت کے لیے تو مدد کی ضرورت ہے۔ انسان اپنی مرضی سے نہ ذکر کر سکتا ہے، نہ تلاوت کر سکتا ہے، نہ نماز پڑھنے کے لیے آ سکتا ہے۔ اللہ سے مانگے کہ یا اللہ تو مجھے اپنی عبادت کی توفیق دے۔ میں کہتا تو روزانہ ہوں کہ تیری عبادت کیا کروں گا، پر یا اللہ میں جانتا ہوں کہ میں تو بہت کمزور ہوں، اپنے وعدے کو پتہ نہیں پورا کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا، تو میری مدد کر۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ عظیم کی مدد کے بغیر نہ گناہوں سے انسان بچ سکے گا اور نہ نیکی کر سکے گا۔ تو عبادت کے ساتھ مانگنے میں اللہ رب العزت نے یہ راز رکھا ہے کہ ایک حکم ہے اور ایک اس کا آسان کرنے کا نسخہ ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ